اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی جانور ہے تو وہ جانور بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ تو پھر ذرا غور کریے کہ ہم انسانوں کو آخر یہ زیب کیسے دیتا ہے کہ ہم چغل خوری کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی بیان کر کے، کسی کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے شیئر کر کے، دوسروں کے پاس بیان کر کے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کہ ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، یقیناً بعض گمان برائیاں ہوتی ہیں، ولا تجسسوا اور تم جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ تو تم اس کو ہرگز ناپسند کرو گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 باتوں سے ہم مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ پہلی چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ انسان اگر کسی سے پہلی بار ملاقات کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں، ہم اس کو اچھا سمجھیں، اس کے بارے میں برا گمان اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کریں، کیونکہ اگر برا گمان اور برا خیال سامنے والے شخص کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تو اس برے گمان کی وجہ سے ہمیں گناہ مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، لہذا ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے، ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو، یعنی کسی کے پیچھے اس کی برائیاں تلاش کرنے کے لیے مت پڑے رہو، کسی کے پیچھے اس کی برائیوں کی توہ میں نہ لگے رہو، کیونکہ اگر آپ کسی کے پیچھے اس لیے پڑے رہیں گے تاکہ تم اس کی برائیوں کو دیکھ لو، تاکہ تم اس کے غلط کاموں کو دیکھ لو، تو پھر ایسا شخص برائیوں میں اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم مسلمانوں کو منع کیا ہے وہ یہ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، بعض کی چغل خوری نہ کرے۔ کیونکہ اگر ہم چغل خوری کریں گے، غیبت کریں گے، تو اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سماج کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی برائی کسی سے کی تو ان دونوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی، آپس میں جھگڑے ہو جائیں گے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہے، ایک مسلمان دوسری مسلمان کے ساتھ بھائی بن کر رہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو منع کیا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرتا پھرے۔ اور اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی جانور ہے تو وہ جانور بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ تو پھر ذرا غور کریے کہ ہم انسانوں کو آخر یہ زیب کیسے دیتا ہے کہ ہم چغل خوری کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی بیان کر کے، کسی کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے شیئر کر کے، دوسروں کے پاس بیان کر کے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم اس بات کو ناپسند کرو گے۔ لہذا جس طرح سے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، بالکل اسی طرح سے تمہیں کسی کی غیبت کرنا بھی ناپسند کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کی غیبت کرنا دراصل اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم مسلمانوں کو جو 3 تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے، ایک تہذیب و ثقافت والا معاشرہ بن سکے۔
اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین تو مسلمانوں کو تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.